مغرب کے بعد سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لیں۔ انا اعطیناک الکوثر صرف ایک دن کا وظیفہ، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ سورہ کوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے، اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یہ بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ نماز مغرب کے بعد ایک دن کا یہ وظیفہ سورہ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے، 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے، تو آج یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ لازمی اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسے کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، مالی پریشانی میں ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرضدار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرضدار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام لوگ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھ لو، آج چاہے کل چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرو، تو ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا پوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنا یہ لگتا ہے، لوگوں کو آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے، لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے تو قرض دینے والا بن جاتا ہے۔ اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ تمام لوگ جو بھی وظائف کرتے ہیں، ایک ہی شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا ہے، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل ہو گئے، اور کچھ میرے بہن بھائی ہی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں مطلب راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بہن بھائی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ اب تک نہیں ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کو کمیوں وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے جو ہے ان کی نیکیاں جو ہیں وہ کام آتی ہیں، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی جو دنیا ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخر ان کی ایک جیسی ہو جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فوری طور پر فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ہیں وہ ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ پر ایسی بندشیں ہوتی ہیں، ایسے جو ہیں وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ مطلب روزانہ وظائف پڑھتے رہتی ہیں، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے وہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جن بہن بھائیوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ حاصل نہیں کرتا، مطلب ان کو وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں جب فائدہ نہیں ہوتا، تو ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتانے لگی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ اب یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج جھولیاں بھرنے کے لیے آپ کو
اگر چاہتے ہو کہ جولیاں آپ کی بڑھ جائیں تو مغرب کے بعد یہ لازمی پڑھ لینا، لازمی ہر حال میں یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے، پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے ہو، پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا تو آج کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں مغرب کی نماز کے بعد یہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی فوراً۔ جو بہن بھائی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں تو غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں گے، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لیں، اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو قرآن تو آپ کے رزق کے دولت کے پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورہ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں، آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوری حل ہو جائیں گی۔ گنتی بھی پیسوں کی، کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی ہو، اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی اس کی۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سے صبح مالا مال ہو جائے گا، صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گی، آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ ایسا معجزہ فرمائیں اللہ پاک، ایسا معجزہ فرمائیں گے اللہ پاک، ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں۔ ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے یہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کریں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کو ذاتی مکان چاہتے ہو تو یہ نیت کر لیں، مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے جو وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے تو میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ یہ سورہ کوثر کا جڑی وظیفہ، آزمودہ وظیفہ، سب سے پہلے آپ لوگ مغرب کی نماز ادا کر لیں، یا چاہے مسجد میں چاہے گھر میں پڑھیں، مغرب کی نماز جیسے ادا کر لیں۔ میرے بھائی میری بہنوں دونوں اچھی طرح سمجھ لے، دونوں کو یہ عمل ضرور کرنا ہے، گھر کا ایک فرد بھی کر لے تو کافی ہے۔ آپ لوگ اپنے گھر میں کوشش کریں یہ وظیفہ کریں۔ اگر مغرب کی نماز میرے بھائی مسجد میں پڑھتے ہیں تو وہ وہاں سے جب گھر میں آئیں تو پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر گھر میں پڑھتے ہیں تو آپ لوگ فوراً سے یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے بعد شروع کر دیں، نماز مغرب جیسے مکمل۔ اس کے بعد آپ لوگ چاہیں تو اسی وقت کر لیں، چاہیں تو کچھ دیر بعد کر لیں۔ جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی وظیفہ آپ کبھی زندگی میں پڑھ لیں، درود پاک آپ پڑھ لیں گے تو وظیفے کے فوائد
بڑھ جائیں گے، وظیفے کے جو ہیں وہ فائدے سے زیادہ ڈبل ہو جائیں گے۔ درود پاک شروع میں پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود پاک مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے فوراً ہی آپ لوگوں کو اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ کو اللہ الصمد کا وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ الصمد کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج کا جو عمل ہے سورہ کوثر کا، جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر آپ کو صرف 3 مرتبہ، بہت آسان وظیفہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، صرف 3 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب اللہ الصمد پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یا تو ہاتھوں کی انگلی پر یا پھر تسبیح کے دانوں پر اچھی طرح سے سمجھے تو یا تو ہاتھوں پہ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں یا وظیفہ، یا جو میں آپ کو اگلا وظیفہ بتاؤں گی، یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طرح 111 مرتبہ آپ کو استغفر اللہ فوراً سے پڑھ لینا ہے۔ جب 111 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پڑھنا ہے، اور دوبارہ سے دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی۔ اس طرح سے آپ کو 21 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور ہر دفعہ جب سورہ کوثر پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے وظیفہ مکمل ہو جائے تو آخر میں درود پاک پڑھ لیجیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ ناظرین وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے رب ذوالجلال، مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماریوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ بیماریوں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔